بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اتنے بھی مومن نہ بنے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، سمجھ رہے؟ جہاں اسلام جھوٹ کو کہے وہاں جھوٹ بولیے، جہاں اسلام سچ کو کہے وہاں سچ بولیے۔ ایک تو جب صلح پیدا کرانی ہو، صلح کرانی ہو تو جھوٹ جائز ہے۔ دوسری چیز اور سنیے، جب کسی کی جان کا خطرہ ہو، ایک ظالم کسی مومن کے پیچھے پڑ گیا ہو، مومن تمہارے گھر میں آ کے چھپ گیا ہو، تو آپ یہ نہ کہیے ظالم سے وہ چھپا ہوا ہے، تقیے سے کام لیجئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہاں ہے، کہیں اور گئے ہوں گے، یہاں نہیں آئے ہیں، تو اس جھوٹ نے جان بچا لی ایک مومن کی، یہ جائز ہے۔ تیسری چیز تو آپ بہت بولتے ہیں، تیسری چیز کہاں؟ بیگم سے جھوٹ بولنا، یہ بھی اسلام میں جائز ہے بڑے میاں۔ ہاں، اب تو آپ بول بھی نہیں سکتے، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ ان کو کہہ رہا ہوں، جوانوں کو، ایک صلوات والے محمد ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہاں جن کی آنے والی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جھوٹ بیگم سے جائز ہے، لیکن کہاں تک جائز ہے وہ سمجھ لیجئے، ہر مسئلے میں جائز نہیں ہے۔ بیگم سے جھوٹ وہاں جائز ہے جہاں دوسروں کے حقوق تمہاری گردن پہ ہوں اور بیوی نہ چاہتی ہو کہ آپ حق ادا کریں، وہاں بیگم سے جھوٹ جائز ہے۔ مثلا آپ بہن کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے 1000 روپے دیے، تو اب آپ بیگم سے، اچھا میں اس لیے بھی کھل کے پڑھ رہا ہوں، کوئی عورت ہے بھی نہیں آج، صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ ماں باپ کو 5000 دے کے آئے، بیگم نے آتے ہی پوچھا شوہر سے کتنے دے کے آئے اماں کو، انہوں نے کہا بس 100 روپے دے کے آیا ہوں۔ دے کے آئے 5000، کہہ دیجئے 100 دے کے آیا ہوں۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہارے گھر کو جہنم نہیں بنانا چاہتے۔ اور دیکھیں جوان لڑکے کافی داد دے رہے ہیں، انہیں نسخہ پہلے ہی مل رہا ہے بھائی، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذو لسان نہیں ہونا چاہیے۔ ذو لسان کا مطلب ہے 2 زبانوں والا نہیں ہونا چاہیے، ایک زبان رکھنی چاہیے، جیسا سامنے رہیے ایسا ہی پیچھے رہیے۔ ایک غلام بک رہا تھا بازار میں، اور اس کے مولا نے کہا سب سے نمازی، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے دیندار، کوئی عیب نہیں ہے اس غلام میں علاوہ ایک عیب کے۔ وہ خریدنے والا پوچھنے لگا وہ عیب کیا ہے؟ کہا بس ادھر کی ادھر کر دیتا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا یہ تو اتنی بڑی ہے بھی نہیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں آج کل، ادھر ادھر تو سبھی کرتے ہیں، تو ادھر ادھر سے تو کوئی اتنا بڑا ہے۔ کہا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گھوٹالہ نہیں کرتا، پیسے میں امانت داری کرتا ہے، جتنا سامان کہو گے اتنا لائے گا، جتنے کا لائے گا اتنا بتائے گا، ساری چیزیں اس کے اندر کوالٹیز موجود ہیں، علاوہ یہ کہ ادھر کی ادھر کر۔ انہوں نے کہا یہ تو اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ اچھا اب اسے 10 دن ہو گئے خدمت کرتے کرتے، پیٹ میں درد اٹھنے لگا کہ بھائی کس کی کروں اور کس کی لگاؤں ادھر سے ادھر، چونکہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نہاری کا ٹیسٹ پڑ جائے نا کسی کو، نہاری کا، بریانی کا، ایسے ہی اس کا بھی ہوتا ہے مزہ لگانے کا ادھر ادھر کی۔ تو وہ کہنے لگا اب کس کی لگاؤں؟ کہنے لگا بھائی بھاری کیوں جاؤں، ادھر ہی لگا دوں۔ کہنے لگا میم صاحب سے، جو میم صاحبہ تھیں، آج کل تمہارے شوہر کچھ توجہ نہیں دے رہے ہیں تمہارے اوپر۔ تو اب انہوں نے کہا ہاں لگ تو مجھے بھی رہا ہے کچھ کہ زیادہ توجہ میری طرف نہیں رہی۔ کہنے لگا میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ کہاں وجہ بتا؟ کہا آج کل یہ کسی دوسری جگہ نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی بیوی کی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ کا علاج یہ ہے کہ جی میں کچھ ٹوٹ کے ووٹ کے بھی جانتا ہوں۔ کا کیا کرو؟ کا ایسا کرو اپنے شوہر کے پیچھے کے بال تھوڑے سے رات میں سوتے ہوئے کاٹ کے لا دو مجھے، تو میں اس کا آپ کا علاج کر دوں گا۔ ادھر شوہر سے کہا کہ میاں پتہ ہے آج کل تمہاری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ تمہارے بارے میں غلط ارادہ رکھتی ہیں، سوچتی ہیں تمہارا مال سارا غصب کر کے، سارا مال چھین کے اور دوسرے مرد سے شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ کہا نہیں لگتا ہے تو آج رات کو سو کے دیکھ لیجئے گا، تمہیں قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے پوری، میں نے تو تمہیں بتا دیا۔ اور یہ جو بڑے میاں ناٹک کر کے لیٹ گئے یہ صاحب کہ کسی طرح دیکھتا ہوں یہ غلام سچ کہتا ہے جھوٹ۔ اب وہ تو اسے بتا ہی دیا تھا عورت کو کہ بال کاٹ کے لانا، اب وہ اس طرح لے کے جو پہنچی بال کاٹنے کے لیے، اس نے پہلے ہی بڑے میاں نے اس کو عورت کو قتل کر دیا۔ عورت کے رشتہ دار آئے، انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب آپ سمجھے نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، متقی ہے، بس ایک عیب ہے۔ اب سمجھے یہ ایک عیب کتنا بڑا ہوتا ہے جو آج ہماری دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ ایک عیب گھر بھی اجڑوا سکتا ہے، تو لگانے والوں چاہے جتنی لگاؤ لیکن کسی کا گھر برباد نہ کرو، اس لیے کہ علی والے گھر بسانے کے لیے ہیں، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو بیسل عبد، تمہارے 11ویں امام کا قول ہے، بیسل عبد عبدن ذا وجہین وذا لسان، جس کی 2 زبانیں ہوں اس سے بچ کے رہنا وہ بہت برا بندہ ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے جوانوں تم سنو، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں تمہارے لیے، امام فرماتے ہیں التواضع نعمتون لا یحسد علیہا، دنیا کی ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے،
کوئی نعمت ایسی ہے جس پہ حسد نہ ہوتا ہو؟ ماشاءاللہ اتنے وکلا اور اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کون سی نعمت ہے جس پہ حسد نہیں ہوتا؟ تمہارے علم میں اضافہ ہے یہ جو نالج امام دے رہا ہے 11واں امام، کیا فرماتے ہیں؟ ہر نعمت پر حسد ہے علاوہ ایک نعمت۔ ہاں مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا جب بھی کسی سے ملو جھک کے ملو، تواضع یعنی غرور سے نہ ملو، تکبر سے نہ ملو، گھمنڈ سے نہ ملو، جس سے ملو اچھے انداز میں ملو، جھک کے ملو۔ جتنا اچھا، اس جھکنے کی خاصیت کیا ہے؟ جتنا جتنا بندہ جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جھکتا کون ہے؟ وہ پیڑ جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں جھکتا۔ ارے میں نے جو جملہ کہا ہے بھائی، وہ پیڑ جن پہ پھل نہیں آتا وہ سیدھے چلتے ہیں، جن پیڑوں پہ پھل آتا ہے وہ جھکتا ہے۔ جھکنا بتاتا ہے اس کے اندر فن ہے۔ پھلدار شاخ جو ہوتی ہے وہ جھکتی ہے۔ پھر فرمایا، امام فرماتے ہیں تواضع السلام کل من تمر بہی۔ تواضع کی ایک علامت سنیے کیا ہے، جھکنے کی ایک علامت کیا ہے؟ جہاں سے بھی گزریے، جس کے پاس سے بھی گزریے اسے سلام کریے۔ خدا کی قسم یہ 11ویں امام کی بتائی ہوئی علامت ہے۔ اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہو تو سلام کا انتظار نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، سلام کا انتظار ہونے لگا، میں منہ بند کریے بیٹھا ہوں، کسی طرح آپ آئیں مجھے کریں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ جہاں سے بھی آپ گزریے، جس کے پاس سے بھی گزریے، پہلے اسے سلام کریے، پھر دیکھیے اللہ تمہیں کتنی عزت دیتا۔ اور تعریفیں ہوتی ہیں ایسے آدمی کی، چاہے تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو۔ کہا میاں ہم تو جب بھی نکلتے ہیں کہیں سے وہ بچہ سلام کرتا ہے، تو سلام کی اتنی عادت ڈالو کہ گھروں میں تمہارے چرچے ہونے لگے کہ جب یہ جوان ہمارے پاس سے گزرتا ہے ہمیں سلام کرتا ہے، ہماری تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے۔ جھکنا تمہارا کام ہے، بلند کرنا خدا کا کام ہے، سلام کرنا تمہارا کام ہے، عزتیں دینا خدا کا کام ہے، سلامتی کی دعا دینا تمہارا کام ہے، تمہیں سلامت رکھنا خدا کا کام ہے۔ تو یہ 11ویں امام، خدا کی قسم اگر میں 3-4 مجلسیں بھی پڑھوں اقوال کے اوپر تو اتنے اقوال ہیں مولا کے کہ جس میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تیسری علامت، بس آخری جملہ ہے، تیسری علامت، جب بھی بیٹھیے کسی جگہ پر تو اپنے مقام سے نیچے بیٹھیے۔ ارے بھائی کیا خدا کی قسم میرے مولا نے فرما دیا، جب تواضع کریے جھک کے ملیے، ایک بات۔ دوسری بات کیا بتائی؟ جب کسی کے پاس سے گزریے تو سلام کر کے گزریے۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ اگر ہوائی جہاز پہ ہو ٹرین والے کو سلام کرو، اگر ٹرین پر ہو تو بس والے کو سلام کرو، اگر بس میں اور گاڑی میں ہو رکشا والے کو سلام کرو، اگر رکشا پہ بیٹھے ہو تو پیدل چلنے والے کو سلام کرو، اگر تم پیدل چل رہے ہو تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرو، اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹے ہوئے کو سلام کرو۔ یعنی جب بھی تم اپنے کو بلندیوں پر محسوس کرو تو سلام کرو تاکہ تکبر چکنا چور ہو جائے۔ جب آدمی لیٹ جائے گا تو جس میں لیٹنے کی طاقت ہے بس، اور تمہارے اندر بیٹھنے کی طاقت ہے، تو تم اس سے طاقتور ہو جو لیٹا ہوا ہے۔ جو بیٹھنے کی قوت رکھتا ہے اس سے زیادہ طاقت کھڑے ہونے والے میں ہے۔ تو لہٰذا وہ سلام کرے جو اپنے کو صاحب قوت سمجھے۔ تیسری جگہ، جتنا تمہیں اللہ نے مقام دیا ہے اس سے اوپر ہو کے نہ بیٹھنا۔